اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 54 پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں 2 آیتیں جو تھیں وہ ہم آپ کو منڈے کو بتائیں گے بیکاز سارے لوگ ہو جائیں ہاں جزاکم اللہ خیرا کثیرا فار دیٹ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود ہے اس کی آیت نمبر 50 51 ایک مرتبہ ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہا ہود علیہ السلام نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے معبود اس کے علاوہ ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم سوائے کیا کر رہے ہو گڑ رہے ہو یعنی جو تم جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو صرف کیا ہے جھوٹے گڑی ہوئی باتیں ہیں آیت نمبر 51 یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس پر اجر تم سے طلب نہیں کرتا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تعقلون کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے یعنی عقل کا تم استعمال نہیں کرتے آیت نمبر 52 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور اے میری قوم تم سب استغفار کرو تمہارے رب سے پھر تم سب توبہ کرو یا رجوع کرو اس کی طرف یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ برسا دے گا تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوتوں میں وہ مزید قوتوں کو بڑھا دے گا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہیں تم سب پھر جانا مجرم بن کر آیت نمبر 53 قالوا ان سب نے کہا یعنی کن لوگوں نے کس نے کہا عاد قوم عاد نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین قالوا ان سب نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینۃ تم نہیں آئے ہو ہمارے پاس کسی واضح نشانی کے ساتھ اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو آپ کی بات سن کر ان قولی کا آپ کی بات سن کر وما نحن لک بمؤمنین اور ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اب ہم نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی کتنے بیٹے بچے تھے ان کے 4 بیٹے تھے نا ان کے یام حام سام یافس تو یام جو تھا وہ ڈوب گیا ہے نا وہ سب مجرموں کے ساتھ جو غرق ہونے والے تھے ان کے ساتھ نافرمانوں کے ساتھ وہ ڈوب گیا 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ آ گئے کن کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ اب یہ جو 3 بیٹے تھے نا الگ الگ بستیوں میں جا کر بسے کوئی ہندوستان کی طرف گیا کوئی وہ جو سام تھا وہ الگ طریقے وہاں پر چلا گیا اب سام کی جو نسل ہے نا وہ یہاں پر آ کر بس گئی جو عرب ہے نا یہ سمجھ لیں آپ کا عرب ہے تو اس کے نچلے یہاں سدرن ڈیزرٹ ہے یہاں پر عرب کا وہاں پر آ کر یہ لوگ بس گئے سام والے اور سام کی نسل یہاں پر جو آ کر بسی ہے وہی کون بنی قوم عاد آگے جا کر وہ قوم عاد بنی اب یہ قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ سمجھ لیں عرب کے بالکل نیچے کی طرف یہ لوگ آ کر بسے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا وہ پیغام لے کر آئے ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ جو تمہارے معبود ہے جھوٹے ان کو کیا کر دو چھوڑ دو انہوں نے کیا کہا ہم تو نہیں چھوڑ سکتے ان معبودوں کو اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے آیت نمبر 54 ان نقول الا اعتراك بعد آلهتنا سوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون ان نقول ان نہیں نقول ہم کہتے الا سوائے اعترا کا کہ ہم اعترا کا بعد آلہتنا چھوا ہے تجھے بعد کچھ آلہتنا ہمارے معبودوں نے بسو
برائی سے، یعنی کچھ نہ کچھ تکلیف تجھے پہنچی ہمارے معبودوں کے ذریعے سے، جو باتیں تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں کچھ نہ کچھ سزا ملی ہے، اس لیے تم اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیے، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس کا میننگ یہاں پر لکھا ہے مبتلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہم کہتے سوائے یہ کہ مبتلا کر دیا ہے آپ کو، کس کو؟ کس کو؟ ہود علیہ السلام کو ہمارے کچھ معبودوں نے تکلیف میں، تم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اولا، کہا ہود علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، اشہدو، میں گواہ ہوں، اللہ کا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، واشہدو، اور تم سب گواہ رہو، انی بریئن، کہ میں بری الذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم سب شرک کرتے ہو، بری ہوں یعنی میں بیزار آ چکا ہوں تمہاری ان چیزوں سے۔ نہیں میں کہتا سوائے یہ کہ نہیں ہم کہتے سوائے یہ کہ مبتلا کر دیا ہے آپ کو ہمارے کچھ معبودوں نے تکلیف میں۔ کہا ہود علیہ السلام نے، بے شک میں گواہ ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اور تم وشہدو، اور وہ سب بھی، اور تم سب بھی گواہ رہو کہ میں کیا ہوں؟ بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم سب شرک کرتے ہو۔ من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، آیت نمبر 55۔ من دونہی، اس کے علاوہ، تم سب جس کو شرک کرتے ہو اس کے علاوہ، یہ کنٹینیوشن میں بیکاز لا آ رہا ہے نا تو بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس سے جو تم سب شرک کرتے ہو اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے کیا ہوں؟ بری الذمہ ہوں۔ فکیدونی، پھر قید کہا جاتا ہے چال چلنے کو، پھر تم سب چالے چلو میرے خلاف، فکیدونی، تو میرے خلاف تم سب چالے چلو، جمیعاً، سارے کے سارے لوگ، ثم، پھر، لا تنظرونا، نہیں تم سب میرا انتظار کرو یا مجھے مہلت دو۔ نہیں ہم کہتے سوائے یہ کہ آپ نے کیا کر لیا، آپ کو مبتلا کر دیا ہے ہمارے کچھ معبودوں نے تکلیف میں۔ کہا، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اور تم سب گواہ رہو کہ میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم سب شریک کرتے ہو اس کے علاوہ۔ اس کو چھوڑ کر یہ آیت نمبر 55 کنٹینیو ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ فقیدونی، تو تم سب چالے چلو میرے خلاف، جمیعاً، سارے کے سارے لوگ، ثم، پھر، لا تنظرون، نہیں تم سب انتظار کرو یا مجھے مہلت دو۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام کو کہ آپ جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ایک معبود کی عبادت کرو، یا مطلب جو سارے الہ ہیں ہمارے، جو سارے معبود ہیں ان کو سب کو چھوڑ دو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرور آپ کو کچھ سزا ملی ہے، جو آپ نے باتیں کہی نا اس کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے آپ کو کچھ سزا دی ہے، اس وجہ سے آپ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تو ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو بیزار آ چکا ہوں تمہاری کیا چیزوں سے، جس چیز کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی وہ لکڑی پتھر کے بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے۔ اب تم چاہے تو میرے خلاف جتنی چالیں چلنا ہے سارے کے سارے مل کر چالے چلو، اور مجھے کیا کرو؟ مہلت بھی نہ دو، یعنی میرے خلاف تم چالے چلو اور مجھے بچنے کی مہلت بھی نہ دو۔ پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے آپ لوگ ریپیٹ کر لیں اس کو۔ آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ انی، بے شک میں نے، توکل تو، میں تو توکل کرتا ہوں، میں تو بھروسہ آ رہا ہے نا، تو مطلب میں بھروسہ کرتا ہوں، میں توکل کرتا ہوں اللہ پر، بے شک میں تو توکل کرتا ہوں، میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ ہی پر، جو کیا ہے؟ ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، دابہ کہا جاتا ہے زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں، ہاں ان کو 4 پیر والے نہیں، 2 پیر والے بھی، جو بھی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی جاندار ہیں، نہیں کوئی جاندار الا سوائے، ہوا وہ، آخذ بناصیتها، اس نے تھام رکھی ہے، بنا، آخذ بناصیتها، ناصیہ کہا جاتا ہے پیشانی کو، ٹھیک ہے،
اس کی پیشانی کو اس نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اخذ کیا ہوا ہے. انا بے شک ربی میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. بے شک میں تو توکل کرتا ہوں اللہ پر جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے نہیں ہے کوئی جاندار سوائے وہ تھاما ہوا ہے اس نے اس کی پیشانی کو، فور ہیڈ کو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو چالے چلنا ہے تم چالے چلو، مجھے مہلت مت دو، مجھے انتظار کرنے کا موقع مت دو، تم میرا انتظار نہ کرو. میرا سارا کا سارا بھروسہ میرے رب پر ہے، جو میرا رب نہیں تمہارا بھی رب ہے. ٹھیک ہے، صرف میرا ہی نہیں. تو یعنی میں نے اگر اس پر توکل کر لیا تو جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. تمہاری چالیں کیا ہوں گی؟ ضائع ہو کر رہیں گی، ہے نا. تو میرا توکل، میرا بھروسہ تو میرے رب پر ہے جو کہ تمہارا رب بھی ہے، اور اس نے تھامی ہوئی ہے ہر ایک کی پیشانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی پیشانیاں پکڑی ہوئی ہیں. کیسے؟ ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کی تقدیر ہے. ہم کہتے ہیں تقدیر کو یہاں سے وہ کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کی پیشانیاں ہیں، ان کی قسمتیں، ان کی تقدیریں ہیں. تو تمہاری چالیں میرے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتی. اگر میرا رب مجھے کیا کرنا چاہے؟ بچانا چاہے. اور اگر وہ ہی مجھے کیا کرنا چاہے؟ کسی طریقے سے برباد کرنا چاہے تو پھر تم میرے فیور میں بھی کھڑے ہو جاؤ گے. تم مجھے کیا نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ہم نے وہ آیت میں پڑھا تھا نا، جو اس سے پہلے کون سے نبی تھے؟ نوح علیہ السلام. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں اگر تمہاری اصلاح کرنا چاہوں اور میرا رب نہیں چاہتا تمہیں نصیحت دینا تو میری اصلاح تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، ہے نا. تو وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ میرے رب نے تو سب کی پیشانیوں کو تھام رکھا ہے. میری بھی تقدیر اس کے ہاتھ میں، تمہاری بھی تقدیر اس کے ہاتھ میں. تو تمہاری چالیں میرے خلاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا رب تو سیدھے راستے پر ملتا ہے. ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر، یعنی وی کین ریچ ہم آن اسٹریٹ پاتھ. تو یہاں پر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا روز دعا، بنا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے نا. ابن امتک، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی. تو یہ آج انشاءاللہ غور کیجیے گا، یہ ورڈ آئے گا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. آیت 57. فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّوْا، وَلَّا یَوَلَّوْا کا مطلب پھر جانا، اگر تم سب پھر جاؤ گے، فقط تو بے شک، أَبْلَغْتُكُمْ، تو پھر سے تو آ رہا، تو یعنی میں، بلغا پہنچا دیا میں نے، تم کو پہنچا دیا ہے میں نے تم کو، ما ارسلتو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ اور وہ خلافت دے گا، جانشین بنائے گا میرا رب، قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں، چلیے ایکسپلینیشن بعد میں دیکھیں گے. وَلَا تَدُرُّونَهُمْ شَيْئًا، اور لا نہیں تا تم، واؤن سب، ضرر نقصان، ضرر پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے ہوں اس کو، شیئن کچھ بھی، تھوڑا سا بھی. انا بے شک ربی میرا رب، علی کل شیئن ہر چیز پر، حفیظ کیا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے. پھر اگر تم سب پھر جاؤ تو بے شک میں نے تو پہنچا دیا ہے تم کو جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ تمہاری طرف، اور وہ خلیفہ بنائے گا میرا رب ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم سب نقصان پہنچا سکتے اس کو کچھ بھی. بے شک میرا رب تو ہر چیز کا کیا ہے، حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا نذیر اور بشیر بنا کر، میں نے تو وہ تم تک توحید کا پیغام پہنچا دیا. اگر تم پھرنا چاہو تو اٹس اپ ٹو یو، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرنا چاہو. تم سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو شعور عطا کیا ہے. تو تم پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا تبلیغ کر کے، میں نے دعوت دے کے کام مکمل کر لیا.
اب اگر تم پھر جاتے ہو تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہارے بدلے وہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ فرما بردار ہوں گے، اور وہ خلیفہ بنا دے گا میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو، اگر تم اس کے پیغام پر ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم پھر اس صورت میں اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تمہارا رب تمہیں برطرف کرنا چاہے تو تم کوئی ایڑی چوٹی کی بھی طاقت لگا دو گے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے، رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہمارا رب کیا ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے رب کو ضرورت نہیں ہے، تم سے بہتر لوگ کیا بنا دیے جائیں گے، خلیفہ بنا دیے جائیں گے جو تمہارے علاوہ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ریپیٹ کیجیے۔ امرنا، ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، السلام کو اور ان لوگوں کو جو استاد سے رحمت سے کیا، اور جب آ چکا ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ کیا کیا، ان کو نجات دے دی گئی۔ وَنَجَّيْنَا اور نجات دی نہ ہم نے ان کو من عذاب غلیظ، بدترین عذاب سے، بدترین عذاب سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ 59 وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، جاہدوا بِآیاتِ ربہم، ان سب نے مجاہدہ کیا، ان سب نے نافرمانی کی ان کے رب آیتوں کے ساتھ، وعصوا، اور ان سب نے معصیت کی، اس کے رسولوں کی، اس قوم کے رسولوں کی، واتبعوا، اور ان سب نے اتباع کی، ان سب نے پیروی کی، فالو کیا، امرا، حکم کا، کلی جبار عنید، ہر سرکش، جبار یعنی ضدی، ہر ایک جبار کی کیا کی، انہوں نے پیروی کی۔ میں عنید کا کیا لکھا ہوا ہے آپ کے ترجمے میں لکھا ہے سرکش، لکھا ہے، ٹھیک ہے چلیں۔ یہ جبار یعنی سرکش، اور عنید یعنی ضدی۔ جبار کہا جاتا ہے جو جبر، سرکش اور ضدی، اور اس کا عنید کا ضد۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور ان سب نے اتباع کی، ان سب نے پیروی کی، ہر سرکش ضدی شخص کے حکم کی، اور یہ تھے عاد، اور ضدی۔ یہاں ایکچولی میں جبار یعنی جبر کرنے والا، ظلم و جبر جس کو کہتے ہیں نا، جو اپریسر جس کو کہا جائے گا یہاں پر۔ وَتِلْكَ جاہدوا، ان سب نے مجاہدہ کیا، ان سب نے جھگڑا کیا، بحثیں کی ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ، اور ان سب نے معصیت پیروی کی، ان سب نے اتباع کی، ہر سرکش جبار، ہر سرکش ضدی شخص کے حکم کی۔ ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی تبلیغ مکمل ہو جاتی تھی اور جو ایمان لانے والے لے آتے تھے، اور جن کو نہیں ایمان لانا ہے ان کی بات ثابت ہو جاتی تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا، اللہ عذاب بھیجتے تھے، اور جو بستی والے ہوتے تھے، ایمان والے ہوتے تھے، ان کو اس جگہ سے نکال لیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، ہود علیہ السلام کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو جو ساتھ میں ایمان لے کر آئے تھے۔
باقی سب کو کیا کر دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تھے عاد، اور وہ سب اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حجت کرتے تھے، اور ان کے رسولوں کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور وہ رسول اور اللہ کے حکم کو مقدم نہیں رکھتے تھے. انہوں نے رسول اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا، اور جبار اور عنید، سرکش اور ضدی لوگوں کے حکموں کا کیا کی؟ اتباع کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ عذاب غلیظ میں ان لوگوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، پہلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلیظ کا مطلب سخت، سیویئر. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ. وَأُتْبِعُوا، اور پیچھا کروا دیا گیا، پیچھے لگا دیا گیا، فی هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتن، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے لگایا ان لوگوں کے، عاد کے، اس دنیا میں اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت کو. اللہ، خبردار، بیویر، آگاہ ہو جاؤ. ان عادن کفروا ربہم، بے شک عاد نے انکار کر دیا تھا اپنے رب کا، ان کے رب کا. ان سب نے کفر کر دیا ان کے رب کا. اللہ، خبردار، بعدن، دوری ہے، لعادن، عاد کے لیے، قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے. بودن کا یہاں پر دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ خرابی ہے. ہاں، پھٹکار ہے، خرابی ہے. ٹھیک ہے. تو بعودہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ بعدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دور ہو جانا، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پیچھے لگا دی گئی پھٹکار. پھٹکار از ون اینڈ دا سیم. رائٹ، بالکل بالکل. ہاں بالکل، پھٹکار. پھٹکار بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ ہے دور. ٹھیک ہے. وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں، قیامت کے دن بھی. خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا ان کے پھٹکار ہے. ریپیٹ کیجیے. ماشاء اللہ، تبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں تھرڈ واقعہ آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کا ہو گیا، ہود علیہ السلام کا ہو گیا، اب آ رہا ہے صالح علیہ السلام کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، آیت نمبر 61. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن صالحًا، صالح بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. بھیجا از ناٹ ریٹن بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ. قولا، کہا، یا قوم اعبدو، اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ، اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، اس کے سوا. وانشأکم، اس نے وَاسْتَوَاكُمْ، اور تم کو ٹھکانہ دیا ہے، فیہا، اس میں، آباد کیا. ہاں بالکل، ٹھکانہ دیا، آباد کیا ہے تم کو، فیہا، اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پھر تم سب استغفار کرو، مغفرت چاہو، اس سے، تم پھر رجوع کرو، تم سب توبہ کرو. رب قریب، بہت قریب ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے. صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میرے قوم، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے اور کیا ہے تم کو اس میں. پھر تم سب استغفار کرو، یعنی مغفرت چاہو اس سے، پھر تم سب
رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا قریب اور بڑا کہ جو تو وہ جو عاد تھے وہ یہاں پر جو یہ عرب ہے اس کے نیچے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نکل جائیں اس جگہ سے، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، تو وہ جو یہ نیچے سے نا ساؤتھ کی طرف سے یہ سارے لوگ جو نیک لوگ تھے وہ درمیانی عرب میں آ گئے، مڈل میں حجاز کی طرف اور ہجر کی طرف، ہجر کی وادی میں آ گئے، اور یہ ہجر کی وادی جہاں بیچ میں تھی عرب کے، وہیں پر یہ سمود، یہ جو ہے نا یہ انہی کا ایکسٹینشن ہے، یہ آدھی کا ایکسٹینشن سمود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمود یہ قوم ہے، ان کے طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پہلے تو وہ نیک لوگ تھے لیکن جیسے آنا شروع کرتا ہے پھر سے کیا ہونے لگتی ہے، پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر السلام کو سمود کی طرف بھیجا گیا، ان کا بھی سیم پیغام اللہ کے علاوہ کی کرو، دیٹ مینس وہ لوگ کیا کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، شرک ان کے اندر بھی موجود تھا، وہ ان سے کہہ دیا گیا کہ تم شرک نہ کرو، اور وہ کس کی عبادت کرنی ہے، جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو، اور اس نے کیسے پیدا کیا تمہیں، زمین سے پیدا کیا، اور زمین ہی میں تم کو جو تم گناہ کر چکے ہو اس کے لیے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، میرا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی تم کو ایکسپٹ کر لے گا، جو تمہاری دعائیں ہیں، جو تم مغفرت طلب کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بڑھ کر تھام لے گا، تو یہ ہمارے لیے رائٹ، دیر از نو نیڈ نا، الحمدللہ، چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 62، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ ٹھیک ہے، قولو ان سب نے کہا، یا صالح، اے صالح، صالح علیہ السلام کو پکار کر کہہ رہے ہیں، قد بے شک، کنتا تو تھا، آپ تھے، فینا ہم میں، مرجون کہ امید تھی ہم سب کو، ہاذا قبل اس سے پہلے آپ سے ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، اتنہانا کیا تم روک دو گے ہمیں، نہیں یعنی منع کر دو گے، روک دو گے، کیا تم روک دو گے ہمیں، ان کے ہم عبادت کریں، ماں جو یعبدو آبانا کہ وہ عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ بے شک شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تم دعوت دیتے ہو نا ہمیں، تم پکارتے ہو ہمیں، الہی اس کی طرف، مریب بے چین کر دینے والی چیز، شک میں ڈال دینے والی چیز کی طرف۔ ان سب نے کہا، اے صالح، بے شک آپ تھے ہم میں امید والے، جس سے امید لگائی تھی اس سے پہلے، کیا تم ہی روک دو گے ہمیں کہ ہم عبادت کریں گے، کہ ہم عبادت کریں جو عبادت کرتے تھے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بے شک ہم تو البتہ شک میں ہیں اس سے جو تم دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی طرف، وہ تو بے چین کر دینے والی، شک میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی نبی کو نا رسول بناتے ہیں یا کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں، جب ان کو نبوت دی جاتی ہے، آلموسٹ سارے انبیاء کو جو نبوت ملی ہے 40 ایئرز میں ملتی ہے، 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اور کچھ نبیوں کو الگ بچپن میں ہی مل گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس طریقے سے۔ تو اکثر نبیوں کو ایک عرصہ جب وہ اپنی امت میں، اپنی قوم میں گزار دیتے ہیں اور لوگ ان کے اخلاق سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد نبوت دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹائٹل دیے تھے نا مشرکان مکہ نے، صادق اور امین۔
سچے اور ٹرسٹ وردی، امانت دار، یہ دو ٹائٹل مشرکان مکہ نے دیے تھے، ایمان والوں نے نہیں دیے تھے. کیوں دیے تھے؟ بیکاز آف ہز اخلاق. ان کے جو اخلاق اتنے خوبصورت تھے، اتنے اخلاق حسنہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ٹائٹل دیا تھا صادق اور امین کا. اسی طرح یہ جو تھے صالح علیہ السلام، ان کا نام ہی پیارا ہے نا، صالح، نیکوکار. تو یہ جو تھے یہ اپنی قوم میں بہت مدت تک رہے، almost 40 ایئرس تو رہے ہوں گے. تو وہ ان لوگوں کو بڑی امید ہو گئی تھی صالح علیہ السلام سے کہ یہ جس طریقے کی پرسنالٹی ہے اور جتنی کوالٹیز، اتنے اسکلڈ، اتنے کریٹو، تو ڈیفینیٹلی ہے ہمارے کاموں کو تو لے کر بڑا آگے بڑھے گا. لیکن ان کو یہ اس سے نا امیدی ہو گئی کہ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہی ہمیں روکنے آ گئے. ہم تو اے صالح، ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ آپ تو ہماری امت کو کہاں کا کہاں لے جائیں گے. یعنی ہمارے بدھ کسی زمانے میں کہیں اور بڑے اس میں مطلب ان کا اور ہی نام لیوا لوگ ہوں گے، لیکن آپ نے تو ہمیں اپنے ہی باپ داداؤں کے دین سے چلنے سے روک دیا. بے شک ہم تو آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے اس کے معاملے میں بڑے شک میں پڑے. یعنی کیسے ہم مان لے کہ ایک خدا ساری کائنات کو چلا سکتا ہے؟ کیسے ہم مان لے کہ اس نے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے سارے معاملات کو بنا سکتا ہے وداؤٹ اینی ہیلپ؟ اس کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی سارا دنیا کا کام کاج چلا رہا ہے. تو یہ ساری چیز تو ہمیں بڑا بے چین کر دیتی ہے، بڑی شک میں ڈال دیتی ہیں. اسی لیے ہم آپ کی بات پر کیا کرتے ہیں؟ بلیو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے. چلیں ریپیٹ کریں. یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدونی غیر تخسیر. قولا کہا، یا قومی کہا نو صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنتو اگر میں ہوں، تو یعنی میں پر فطرت سلیمہ پر، من ربی اور عطا کیا ہے مجھے، عطا کیا گیا مجھے منہ طرف سے، رحمتن رحمت، فمن ینصرنی کرے گا کے مقابلے میں کروں میں نہ تزیدوننی تم غیرو سوا سارے کے، تو نہیں دو گے میرے لیے پھر. ٹھیک ہے. کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا نہیں دیکھا تم نے، نہیں ہوں میں ہوں واضح نشانی پر. اب دیکھیں یہ واضح جو بینات کی بات ہو رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ تم میرے اخلاق سے باقاعدہ واقف ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سلیم الفطرت پیدا کیا اور میں سیدھی راہ پر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے جو اخلاق ہے اس سے تمہیں کیا کیا ہے؟ برابر کر دیا. تم پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو، میرے رب کی طرف سے میں سلیم فطرت پر ہوں، فطرت سلیمہ پر ہوں. اور اس کے بعد ہاں جی، فطرت سلیمہ یعنی جو بچہ جس دین پر پیدا ہوتا ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیم از ساؤنڈ پروفاؤنڈ، یعنی جو چیز جو تبدیل نہ ہو، سلامت رہنے والی، ثابت رہنے والی. ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی چیز کا تغیر. عقل سلیم یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اس چیز کا کیری ہونا، اس چیز میں کسی بھی قسم کی خرابی نہ ہونا. فطرت سلیمہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے مائنڈ میں، اس کے بیک آف دا مائنڈ، اس کے سب کانشیس میں یہ بات فیڈ کی ہوئی ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کا ایک رب ہے. کیونکہ ہم سارے وعدے کر چکے، وہاں پر کر کے آئے نا، الستو بربکم، ہم نے وعدہ الست پڑھا تھا نا، کون سی سورہ میں پڑھا تھا؟ بھول گئے.
ٹھیک ہے. تو وہ جو سورہ تھی, کون سی سورہ تھی, اب یہ ہوم ورک ہے, ڈھونڈ کے لانا. ٹھیک ہے, تو الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا, بلا, کیوں نہیں. یعنی سارے نوع انسانی نے, سارے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فیڈ کر دی ہر کسی کے دماغ میں. پھر اس کے بعد ان کی روحوں کو سلا دیا گیا. پھر وہی روحیں ہیں جو, جب ہم کہتے ہیں نا 120 دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ماں کے رحم میں روح لا کر پھونک دی جاتی ہے, تو کون سی روح لائی جاتی ہے؟ جو آلریڈی بورن ہے, جو عالم ارواح پر رہتی ہیں, وہ روح کو لایا جاتا ہے اور ماں کے رحم میں اسے ڈال دیا جاتا ہے 120 ڈیز کی, جب اس کا حمل ہو جاتا ہے. تو پھر ہاں, تو پھر اسی لیے تو اٹس انڈر قتل, پھر اس کے مرڈر کے اس میں آ جاتا ہے نا, اسی لیے وہ اس لیے قتل میں آ جاتا ہے نا. بیکاز وہ جب 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے تو اللہ نے روح پھونک دی, یعنی وہ ایک جاندار ہے. پھر وہ نو چلے ٹھیک ہے. تب تک ہے نا وہ پوری طرح سے مطلب اس کا ہر چیز کا وہ جو ایک ایکشن ہے وہ اس میں نہیں آئے ہوا ہے نا, ہارٹ اور وہ ساری چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں ایکشن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے ہماری سب کی. دیکھیں پھر وہ جو فطرت سلیمہ ہم بتا رہے تھے آپ لوگوں کو, پھر وہ روح پھونک دی جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیڈ کیا ہوا تھا تو اسی روح میں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تو جب ہی وعدہ لیا تھا وہ تو سب کے دماغوں میں, ذہنوں میں وہ ساری چیزیں ہیں. اب جب وہ انسان کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ریکال کر لیتا الحمدللہ کہ بھائی وہ جو چیز ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور سارا کان میں اذان دی جا رہی ہے. لیکن وہ یہودی اور نصارہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ریکال نہیں ہوتی, وہ چیزیں دہرائی نہیں جاتی, تو وہ پھر اپنے باپ دادا کے دین پر چلنے لگتا ہے, وہ یہودی اور نصرانی بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ اپنے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے یہودی, اسے نصرانی, اسے مسلمان. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت ہمیں دی ہوئی ہے وہی چیز کا کیری آن ہونا اسے کہا جاتا ہے فطرت سلیمہ. اور اس فطرت کو تبدیل کر دینا, یہود اور نصارہ بن گئے تو تبدیل تو نہیں ہوئی ایکچولی, لیکن وہ چیز ریکال بھی نہیں ہوئی, اس چیز کا دوبارہ دہرائی نہیں ہوئی, تو وہ چیز پھر یاد نہیں آتی, تو پھر وہ کیا ہے, یہود اور نصارہ بن جاتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو بینہ پر ہوں, میں تو اپنی فطرت پر ہوں, میں جس طرح پیدا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے حق دیا تھا میں تو اسی کے ساتھ ہوں, اور تم مجھے جانتے بھی ہو, تم نے میرے اخلاق سے بھی واقف ہو, تم مجھے دیکھتے آ رہے ہو. اس پر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رحمت عطا کی, رحمت یعنی مجھے نبوت بھی عطا کر دی. ٹھیک ہے, اب جب مجھے نبوت عطا کر دی گئی ہے تو مجھ پر کیا حکم بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں, کیونکہ تمام نبیوں کو پہلے کیا حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہی کو فرما برداری کرنی ہے, آپ ہی کو اس چیز پر, اس عمل کو کر کے دکھانا ہے نا, اس کا ڈیمو دینا ہے. آپ صرف کردار نہیں ہوں گے, آپ صرف گفتار نہیں بلکہ کردار بھی ہوں گے. آپ کو صرف کہنا نہیں ہے, آپ کو کر کے شو کرنا ہے وہ ساری چیزیں. آپ کو ایک اللہ کہہ رہے ہیں آپ ایک اللہ کی عبادت کرو, تو آپ کو اس چیز کو شو کرنا پڑے گا لوگوں کو, ورنہ جب آپ ڈیمو نہیں دیں گے, جب آپ وہ چیز کر کے نہیں دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی دوسروں کو نصیحت, اور آپ ہے نا یہی بات کہہ دیں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب یہاں پر صالح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو مجھے دیکھا, میرے اخلاق دیکھے, میری فطرت دیکھی, پھر میرے رب نے مجھے نبوت عطا کر دی, رحمت یعنی نبوت عطا کر دی. اگر اب چونکہ مجھے نبوت مل گئی اور میں فطرت پر ہوں, اس کے بعد بھی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کیا ہوگا, پھر کون مجھے بچا سکے گا اس کے مقابلے میں, پھر ساری دنیا بھی تم میرے حق میں کھڑے ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ خسارہ ہی بڑھا سکتے ہو, نقصان ہی بڑھا سکتے ہو. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی اور تم میرے سپورٹ میں بھی کھڑے ہو گئے تو میرے لیے تو کچھ فائدے کی بات نہیں, وہ میرے لیے صرف اور صرف نقصان کا باعث ہوگا. چلیں ریپیٹ کر لیں, سمجھ آ گئی ہے یہ آیت؟ تھوڑی سی ٹویسٹڈ وہ ہیں ورڈز ہیں, لیکن اٹس ویری سمپل, ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ ایک شخص اپنے فطرت سلیمہ پر تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کر دی. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سب سے پہلے فرما بردار ہونا ہوگا, اگر میں ہی فرما برداری نہ کروں, میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت کرنے
لگوں تو پھر میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں. اور اگر کوئی میری مدد کو کھڑا بھی ہوگا تو کیا ہوگا, وہ اپنا تو نقصان کرے گا, میرا اور مزید نقصان کرے گا کہ میں تو غلط کر کے بھی لوگوں کو اپنی کس کے حمایت کے لیے بلاتا ہوں. ریپیٹ کر لیں. صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس آیتوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ. وَيَا قَوْمِ, اور یا اے, یہ ناقہ ہے, اونٹنی ہے, شی کیمل ہے. ٹھیک ہے, وہ اونٹنی تھی اللہ کی, یہ لیے آیتن ایک ہے. فَذَرُوهَا, تو چھوڑ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ, اللہ اور نہیں تم سب مس کرنا چھونا اس کو, بسو کسی بھی قسم کی تکلیف, اور نہیں تم سب پہنچانا اس کو کسی بھی قسم کا اخذ کر لے گا عذاب. ہاں چلیں ریپیٹ کریں گے نا انشاءاللہ. آیت نمبر 65. فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَأَقَرُوهَا, تو اقرو ان سب نے کونچے کاٹ دی ہاں اس کی. وقالا, پھر کہا, تمتعوا, تم سب فائدہ اٹھا لو. متاع یعنی فائدہ اٹھانا, تم سب فائدہ اٹھا لو, فی دارکم تمہارے گھروں میں, ثلاثۃ ایام تین ایام دنوں کا, 3 دنوں تک تم اپنے گھروں میں رہ لو. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ ہے وعدہ غیر مکذوب, جھوٹا نہیں ہونے والا. یہ وعدہ جھٹلایا نہیں جانے والا, جھوٹا نہیں ہونے والا. پھر ان سب نے پونچھے کاٹ دی اس کی. پھر کہا اللہ سبحانہ وتعالی, کس نے, صالح علیہ السلام نے, کہ تم سب فائدہ اٹھا لو تمہارے گھروں میں 3 دن, یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہونے والا. اب ہوا کیا تھا کہ ان لوگوں نے جب کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کریں کہ جو سامنے پہاڑ ہے نا, یہ پہاڑ چڑ جائے اور آپ اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے مانگے, دکھائے نہیں دکھائے. صالح علیہ السلام نے, جب ان لوگوں نے معجزہ مانگا, صالح علیہ السلام نے کیا کیا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو ایسا ہی ہوا, ایک بڑی سی چٹان پھٹ گئی اور بہت بڑی سی اونٹنی نکلی. مطلب چھوٹی موٹی نہیں تھی, بہت بڑی سی اونٹنی تھی. اور اللہ نے کیا فرمایا, یہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یعنی اس کے طرف غلط انٹینشن سے دیکھنا بھی مت, اس کو کسی نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت, کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی, دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کو اپنی, اللہ چٹان پھٹ کر نکلی ہے, بالکل بالکل, ہاں بالکل, بے شک بے شک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے یہ, اور یہ نشانی ہے تمہارے لیے, معجزہ ہے تمہارے لیے, تو اسے چھونا مت, اس کو چھوڑ دو زمین میں کھاتی پھرے. اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ اونٹنی شی واز ویری مطلب ہیوج, بہت بڑی تھی, اور وہ کھانا بہت زیادہ کھاتی تھی, پانی بہت پیتی تھی, بیکاز وہ اتنی زیادہ بڑی تھی نا. یہ اللہ نے آزمائش کرنی تھی کہ یہ لوگ کتنا صبر کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس اونٹنی کو غلط انٹینشن سے چھونا نہیں, نہ اس کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کیا کرنا, کوشش کرنا. اب یہ لوگوں نے کیا کیا, جب ان لوگوں نے دیکھا یہ تو سارا کھانا کھا جاتی ہے, مطلب سارا چر لیتی ہے, سارا پانی پی جاتی ہے, تو ان لوگوں نے پلاننگ کی. پلاننگ میں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا, ریڈی نہیں تھا. پھر ایک شخص نے کہا کہ میں قتل کروں گا. پھر وہ ایسے سارے قبیلے مل گئے کہ بھائی سب لوگ ایک ایک ریپرزینٹیٹیو, اور سب مل کر کیا کریں گے, ایک ساتھ ماریں گے, تو کسی کے سر پر الزام بھی نہیں آئے گا, سارے قبیلوں کا نام اکٹھا ہو جائے گا, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو اونٹنی ہوتی ہے نا, جو اس کی یہاں کی ٹینڈن ہوتی ہے, یہ جو یہ ہوتے ہیں نا
اینکلس, ہاں اس کو کیا بولتے ہیں, گٹے, گٹا بولتے ہیں نا. ہاں, اس کے جو پیچھے ایک ٹینڈن ہوتی ہے, اگر اس ٹینڈن کو آپ کاٹ دیں گے تو یہاں سے سارا خون بہ جاتا ہے, اور پھر وہ جو بھی شخص ہے وہ مر جائے گا اگر آپ اس کو کاٹ دیں. ہاں جی, انسان بھی, کوئی بھی. تو ان لوگوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی, یعنی یہ جو اس کو پونچھیں کہا جاتا ہے, اس کو کاٹ دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے, پونچھیں, کاف کاف, پونچھ کاٹ دینا. ہاں, تو ان لوگوں نے ہیمسٹرنگ جس کو کہا جاتا ہے نا, پونچھیں کاٹ دینا, تو ان لوگوں نے وہ کرنے کے بعد وہ جب مر گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کیا کر دیا, وارننگ دے دی کہ اب تمہارے پاس یو ہیو اونلی 3 days, 3 دن تک جو کرنا ہے کر لو, انجوائے کر لو. 3 دن بعد کیا آنا ہے, عذاب قریب, تمہارے قریب آ لگا. دیکھیں یہ حکم ہوتا ہے کہ جب تک ایمان لانا ہے, جب تک نبی کہہ رہے نا تب تک ایمان لا لو. اور اگر ایک مرتبہ تم نے معجزہ مانگ لیا اور معجزہ دکھانے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب آنا لازمی کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک بڑا احسان بھی تھا, معجزے نہیں دکھائے گئے, ورنہ ساری امت کو تباہ ہونا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا, کہا نو معجزہ, کوئی معجزہ نہیں ہوگا. اگر ایمان لانا ہے قرآن پر لاؤ, نہیں لانا ہے تو نہ لائے, لیکن قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. یہاں پر جب معجزہ, کیونکہ ان پورا تباہ قتل کر 3 دن کی مہلت دی اور پھر یہ عذاب میں پکڑ لیے گئے. اب عذاب آتا ہے تو مشکل سے وہ 3 دن تک یا 7 دن تک, 9 دن یا 11 دن زندہ رہتے ہیں اور پھر سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. اور یہ ایسا وعدہ ہے, یعنی کہ 3 کریں امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز. فلما, پھر جب, آ گیا, سیم آیت ہے نا, پھر جب آیا امرنا, ہمارا حکم, ہمارا فیصلہ, نجینا, نجات دے دی ہم نے, صالحا, صالح علیہ السلام کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے, معاہو, ان کے ساتھ, برحمت, رحمت سے, منا, ہماری طرف سے, رحمت کے ساتھ ہماری طرف سے, ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے, اور من سے, خزین, رسوائی, یومئذ, اس دن کی یعنی قیامت کے دن, اور اس دن کی رسوائی سے بھی کیا کر دی ہم نے, نجات دے دی. ان ربک, بے شک آپ کا رب, ہوا وہی, القوی, بڑا قوت والا, العزیز, بڑا غالب, بڑا زبردست ہے. پھر جب آیا ہمارا حکم, نجات دے دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ, ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ, اور اس دن کی رسوائی سے, بے شک آپ کا رب وہی قوت والا اور غالب ہے, زبردست ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی علیہ السلام, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی, اور ان کو اس دن کے اب اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں کہ اس دن کی, دونوں ہی دنوں کی رسوائی سے ان کو محفوظ کر لیا گیا. تمہارا دن ہے بڑا زبردست ہے, اسے دیر نہیں لگتی کسی بھی عذاب, وہ تو دیتا رہتا ہے, وہ اس کا احسان ہوتا ہے. لیکن رب کیا ہے, بڑی قوت والا ہے, غفور الرحیم. پڑھی تھی تو ریمبر کیا لکھا ہے, اور رحمان الرحیم, مالک یوم الدین. رحمان الرحیم تو ہے, یو شوڈ ہوپ, اللہ سے امید کو نہیں چھوڑنا ہے.
اللہ سبحانہ چاہیے بغیر عمل کے امید؟ جب وہ نبیوں سے عمل مانگ رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ تو ہمیں بھی تو عمل کرنے ہوں گے نا. اللہ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ تم سے پہلے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو چیر دیا گیا، جن کو زلزلو ہلا دیے گئے، اور پھر بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے ٹیسٹ دے رہے تھے، وہ ان چیزوں کو پاس کرتے جا رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بشارتیں دیتے جا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب قوت والا بھی ہے، اس طرف بھی تھوڑا غور و فکر کیا کرو. جب تم معصیتیں کرتے ہو، جب تم نافرمانیاں کرتے ہو، تو ذرا اپنے ذہن میں یہ صفتیں بھی لے آیا کرو. کیونکہ جب ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہی بات رہتی ہے ذہن میں، اللہ تو غفور الرحیم، پہلے یہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. توبہ کا وقت نہ ملا، توبہ کی مہلت نہ ملی، تو کیا ہوگا؟ گناہ میں مر گئے، اور گناہ میں چلے گئے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب قوی بھی ہے، تمہارا رب زبردست غالب بھی ہے، وہ کسی بھی فیصلے کو کرنے پر قادر ہے، اور بغیر کسی دیری کے وہ قریب ہے نا، قریب مجیب. ابھی دو صفتیں آئیں، وہ جلد جواب دینے والا، سارا معاملہ اس کے بہت قربت میں ہے. چاہے تمہاری معصیت کا ہو، چاہے تمہاری فرما برداری کا ہو، اس ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بہت بخوبی واقف ہے. چلے ریپیٹ کریں اچھا 1 منٹ یہ آیت بھی کر لیتے ہیں، اسی کی کنٹینیوشن ہے. کیا تھی کہ صالح علیہ السلام الذین ظلموا اور دیا رہی گھروں میں جانا تھے لم نہیں. یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 68. ٹھیک ہے. کانا جتنے لم نہیں یگنا وہ سب موجود تھے، بسا ہی نہیں تھا. الا ان سمود کفروا ربهم، الا خبردار دل سمود حرام پکڑ لی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کر لیا. ایک زور کی آواز نے آندھے جیسے کہ نہیں. دیکھیں یہ لا آیا نا، یعنی بات مکمل نہیں آنے کا مطلب ہے ڈونٹ اسٹاپ. اوندھے پڑے رہ گئے، کانا تھے لم نہیں موجود فیہا اس میں، وہاں موجود ہی نہ ہو جیسے ان بستیوں میں کوئی. خبردار بے شک سمود نے انکار کیا، کفر کیا ان کے رب کا. خبردار دور ہو گئے، دوری ہے سمود کے لیے یا خرابی ہے سمود کے لیے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک زور کی چنگاڑ نے پکڑ لیا. اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے زور کی آواز نکالی، کچھ مفسرین نے کہا آسمان سے وہ آواز آئی تھی، اور اتنی زور کی، مطلب دیکھیں ہمارے جو کان ہے نا، ان کے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈگری رکھی ہے کہ اتنے ڈیسیبل سے اتنے ڈیسیبل تک کی آواز ہم سن سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہوگی تب ہم نہیں سن پائیں گے، اس سے زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے شور بن جائے گی، اس سے اور زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس سے ہمارے کان پھٹ جائیں، اس سے اور زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے دلوں تک کو پھاڑنے کے لیے کافی ہو جائے گی. اور وہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اتنی زور کی چنگاڑ آئی کہ ان کے دل پارا پارا ہو گئے، اور وہ ایسے اوندھے پڑ گئے، ایسے مطلب اوندھے پڑ گئے. تو ڈیفینیٹلی ان کے بعد میں کوئی زلزلہ وغیرہ بھی آیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی بستیاں اڑا دی گئی، اور وہ موجود ہی نہ تھا. اور سمود آج کہاں ہے؟ یہ عرب جو ہے نا، عرب کے جو نیچے والے حصے میں عاد ہیں، اور یہاں درمیان بستیوں میں سمود. تو یہ دونوں جو بستیاں ایسی کر دی کہ وہاں جیسے کوئی کبھی رہا ہی نہ ہو. وہ بستیاں موجود ہیں لیکن اس میں بسنے والا کوئی نہیں. اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا عذاب. اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا
جہاں جن بستیوں پر عذاب ہوتا ہے وہاں جلدی سے گزر جایا کرو. کیوں جلدی سے؟ اسی وجہ سے نا کہ وہاں پر عذاب ابھی بھی برس رہا ہوگا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی بستیوں سے جلدی سے گزر جایا کرو. وہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, وہ کوئی ہمارے لیے کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. یا آج کے دور میں جس کو تفریح کی جگہ بنا دیا گیا ہے نا, وہ تفریح کی, وہاں سے گزر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر وہ عذاب, وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے وہاں پر نازل ہوتا رہتا لگاتار. ٹھیک ہے, تو ایسے ہو گئے جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا. جن لوگوں نے, ان سمود نے بھی کیا کیا, اپنے رب کا کفر کیا, اور یہ سمود کیا ہو گئے, ہلاکت میں پڑ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. چلیے ریپیٹ کر لیجیے تینوں آیتیں. آتے 20 منٹ لیٹ ہیں اور چاہیے 10 منٹ پہلے چھٹی. چلے ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ چلے رات تک بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا گھر نہیں ہے نا. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یس آف کورس.